ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے تارخ اور آپ کے چچا کا نام ہے آزر، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے باپ کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ تو اب اس کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلے یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کیا۔ مطلب کیا ہے کہ حضور علیہ السلام سے لے کر اوپر تک جتنے انبیاء کرام ہیں، جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک جتنے بھی حضور کے والد بنے، وہ سارے کے سارے مومن تھے، انبیاء کرام تھے، یا ان کے اگر والد بھی تھے تو وہ مشرک نہیں تھے، کیونکہ مشرک جو ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں پاک پشتوں سے، یعنی جتنے بھی میرے آبا تھے، نبی پاک علیہ السلام کے والد عبداللہ، ان کے والد عبد المطلب، اوپر تک چلے جائیں، حضرت آدم علیہ السلام تک چلے جائیں، تو سارے کے سارے نبی پاک علیہ السلام کے آبا میں سے سارے کے سارے پاک ہستیاں تھیں، وہ پاک لوگ تھے، مومن لوگ تھے، ان میں سے کوئی بھی مشرک نہیں تھا۔ اب ان میں سے مشرک نہیں تھا، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد معاذاللہ مشرک تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو پھر نبی پاک علیہ السلام کے اس فرمان کا پھر کیا جواب دیں گے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک جتنے میرے آبا ہیں وہ سارے کے سارے پاک تھے۔ اگر سارے پاک تھے تو ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد تارخ تھے، آپ کے والد آزر نہیں تھے۔ اب پھر جو باپ کا لفظ استعمال کیا گیا قرآن پاک میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یاد رکھے، علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ عربی کے اندر چچا کو باپ کہا جاتا ہے، عربی میں چچا کے لیے باپ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پر قرآن مجید سے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام، یقیناً یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام ہیں، اور اسحاق علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھائی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے نا، ایک اسحاق علیہ السلام، ایک اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا یہ ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ چچا کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے لگے نا، تو آپ نے اپنی اولاد سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، سورہ بقرہ پہلا پارہ ہے، تو آپ کی اولاد نے کہا نعبدو الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے کہا کہ اے یعقوب علیہ السلام، ہم آپ کے بعد عبادت کریں گے آپ کے خدا کی، اور آپ کے جو آباء و اجداد ہیں، آبائی کا، آپ کے جو آباء و اجداد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے خدا کی جو الہن واحدہ، جو ایک خدا ہے، اس کی عبادت کریں گے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا کہا کہ ہم آپ کے آباء و اجداد کے خدا کی عبادت کریں گے، اور آباء و اجداد کا جب نام لیا تو اس میں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ اب یعقوب علیہ السلام جو تھے، ان کے والد تو ہیں اسحاق، اچھا والد کے والد ابراہیم علیہ السلام، تو اسماعیل علیہ السلام تو چچا ہوئے، لیکن جب آباء و اجداد کا ذکر آیا تو چچا کا نام بھی ذکر کیا، اسماعیل۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید کے اندر بھی چچا کے لیے باپ کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عباس جو نبی پاک علیہ السلام کے چچا ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے چچا ہیں حضرت عباس، نبی پاک علیہ السلام کے والد کا نام ہے عبداللہ، اور نبی پاک علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ردو علیہ ابی، آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس میرے باپ کو لے کر آؤ۔ اب باپ کو مراد ہیں عباس، نبی پاک علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ابی، میرے والد عباس کو لے کر آؤ۔
عباس نبی پاک علیہ السلام کے چچا ہیں، تو پتہ چلا کہ عربی کے اندر باپ کے لیے چچا کے لیے عربی میں باپ کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے لفظ استعمال کیا لِأَبِيهِ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اور وہاں باپ سے مراد آپ کے چچا ہے اور اس کا نام ہے آزر۔